السلام علیکم. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو رین ٹاکس. آج ہم بات کریں گے کمیونیکیشن میں رکاوٹیں، مسائل جن کو بہت آسانی سے اور کوشش کر کے مسلسل کم کیا جا سکتا ہے، ختم بھی کیا جا سکتا ہے. کتنے طرح کے رکاوٹیں ہوتی ہیں، کیا مسائل آ سکتے ہیں. کچھ تو ایسی ہیں جو فزیکل ہوتی ہیں، یعنی جو نظر آتی ہیں، جن کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں. مثلاً آپ خود فزیکل، آپ کا گلا خراب ہے تو آپ صحیح سے بات نہیں کر سکیں گے. کان میں کوئی مسئلہ ہے، آپ سن نہیں سکیں گے. ویژولز ہیں، آپ کی آنکھوں میں کوئی پرابلم ہے، آپ نہیں دیکھ سکیں گے. یا میں اگر ابھی چشمہ اتار دوں تو میں کیمرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکوں گی، تو میں آنکھیں نیچی رہوں گی. تو آپ لوگوں کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے وہ مناسب نہیں ہو پائے گی. آپ اگر ایسی جگہ پہ ہیں جہاں بہت ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں، فائلیں ہیں، پیپر ہیں، چائے کے کپ ہیں، پانی کا گلاس ہے آپ کی میز پہ، جو اگر گر جائے تو آپ کو کمپیوٹر پہ گر جائے گا اور ایک رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. اسی طرح اگر آپ ذہنی طور پہ کلیئر نہیں ہیں، آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کی کمیونیکیشن میں رکاوٹ آ سکتی ہے. پھر کلچرل، ہم سب اردو بولتے ہیں پاکستان میں، لیکن ہر شہر کی الگ الگ ہوتی ہے. اردو کی اسلوب الگ ہے، ادا کیسے کرتے ہیں، ادائیگی کیسی ہے، ایکسنٹ کیسا ہے. تو جب میں اسلام آباد گئی، وہاں رہی میں کوئی 3.5 سال جاب کے سلسلے میں. اس سے پہلے میں جاتی رہی ہوں، لیکن جب میں وہاں رہی تو مجھے بھی بہت ساری ایسی چیزیں آبزرو کرنے کو ملی. کچھ مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑا، کچھ میری ٹیم نے کوشش کی میرے ساتھ چیزیں ایک درمیانی راستہ اختیار کیا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی بات سمجھ سکیں. حالانکہ ہم سب اردو بولتے ہیں. تو کچھ شروع میں مجھے بھی کچھ چیزیں فرق لگیں. یعنی اگر میں کہوں کہ جی بلو ایریا سے میں نے F7 مرکز جانا ہے تو کتنی دیر لگے گی، اور جواب ہمیشہ کلومیٹرز میں ملتا تھا. جبکہ ہم کراچی میں ہمیشہ وقت بتاتے ہیں، جی آدھا گھنٹہ لگے گا، 15 منٹ لگیں گے. تو میرے لیے ذرا مشکل تھا، لیکن ظاہر ہے میں نے تو اپنی سمجھ کے حساب سے پتہ کرنا تھا، تو پھر میں پوچھ لیا کرتی تھی وقت کتنا لگے گا. اسی طرح اسلام آباد میں جو چوراہا ہے جسے ہم کراچی میں راؤنڈ اباؤٹ کہتے ہیں، اس کو گول چکر کہا جاتا ہے. اب گول چکر آ جاتا ہے نا جب نیا بندہ جائے وہاں پہ. پھر جو مین روڈز ہیں تو ان کو ڈبل روڈ کہا جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں مجھے سیکھنی پڑی، انٹرسیکشن اور بہت ساری چیزیں تھیں. تو کافی چیزیں دلچسپ بھی رہیں، لیکن ہم سب نے ساتھ مل کے سیکھا کہ ہم یہ رکاوٹیں کیسے دور کریں اور ایک ٹیم کی طرح اچھی پرفارمنس کیسے دیں. اسی طرح ایک آپ کو میں نے لینگویج کا بھی بتایا، ہو سکتا ہے ہم ایک ہی لینگویج بولتے ہوں، لیکن جارگنز جو خاص لفظ ہوتے ہیں، شارٹ کوڈز ہوتے ہیں آپ کے انٹرنل استعمال کے لیے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ اگر آپ کسی باہر کے کسٹمر یا ہو سکتا ہے آپ کا کوئی وینڈر یا سپلائر ہو، اس سے بھی بات کریں تو اس کے لیے مشکل ہوگا سمجھنا. تو جب آپ کمپنی سے باہر بات کرتے ہیں تو جارگنز یا شارٹ کوڈز مت استعمال کریں. جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تب بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں. پھر کچھ اور چیزیں ہیں، یعنی انفراسٹرکچر یا ٹیکنالوجی، اس میں مسئلہ ہیں تو ای میل سرور ڈاؤن ہے، انٹرنیٹ میں مسئلہ ہے، فون لائن خراب ہے، لائٹ چلی گئی ہے، اور آپ کا موبائل فون کی کوریج ٹھیک نہیں آ رہی. تو ظاہر ہے سب رکاوٹیں ہیں. کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں، یعنی آپ کا اپنا ای میل سرور یا انٹرنیٹ کا سرور یا آپ کی ویب سائٹ یا آپ کا کمپنی کا سوشل میڈیا، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے بس میں ہیں. تو ہمیشہ کوشش کیجئے کہ جو آپ کی انفراسٹرکچر ہے، ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں، ان کو کم از کم 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے کی ورکنگ آورز میں 2 مرتبہ ضرور چیک کریں. عموماً کمپنیز میں سسٹم ہوتا ہے، لیکن آپ ان چیزوں کو چیک ضرور کریں، ان کو مانیٹر ضرور کریں تاکہ غیر ضروری رکاوٹ نہ آپ کی کمیونیکیشن میں آ جائے. اس کے ساتھ ہی یہ تو میں نے آپ کو بتایا کچھ کلچرل ہے، زبان کا فرق ہے یا سیم زبان ہے تو فرق کیسے آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کا کوئی بایس ہے، آپ کسی ٹاپک کو پسند نہیں کرتے، آپ کسی صاحب یا صاحبہ کو پسند نہیں کرتے،
یا کسی کمپنی کے بارے میں آپ اچھی رائے نہیں رکھتے تو آپ اس سے متعلق سننا نہیں پسند کرتے, بات نہیں کرتے, یا سنتے ہیں تو بے دھیانی سے بس حجت پوری کرنے کے لیے سن لیتے ہیں, اور پھر اگر آپ نے کوئی جواب دینا ہو تو آپ ہوں ہاں کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سائیکولوجیکل بیریئرز ہیں کہ آپ کسی چیز کو پسند نہیں کرتے تو پھر اس میں انٹرسٹ بھی نہیں لیتے, فوکس بھی نہیں رکھتے. لیکن یہ ہو سکتا ہے آپ کے کام کی بات ہو رہی ہو یا یہ کمپنی کا کام ہو, اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ظاہر نقصان ہوگا. تو جناب یہ ہو گئے آپ کے کچھ رکاوٹیں ہیں, ان کو آپ آہستہ آہستہ ایفرٹ کر کے, کوشش کر کے دور کر سکتے ہیں, خیال بھی رکھ سکتے ہیں. یعنی آپ جارگنز نہ یوز کریں, یہ تو آپ ابھی سے کر سکتے ہیں. دیر نہ کریں میسج بھیجنے میں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سا فوراً رسپونڈ دینا ہے یا کس کو فوراً ہی اٹینڈ کرنا ہے, کن چیزوں کو, کیسے کھڑے ہیں, کیسے بات کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بیریئر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کے ذریعے وہ بیریئر, وہ رکاوٹ کریٹ کی. یعنی ایسے کر کے بند ہاتھ رکھ لیں کسٹمر کے ساتھ, ہاتھ نیچے کی طرف ہونے چاہیے اور آپ کے چہرے پہ اسمائل ہونی چاہیے. یہ ساری رکاوٹیں, تو ان سب رکاوٹوں کو آپ کوشش کر کے دور کر سکتے ہیں, خاص کر وہ جو آپ کے کنٹرول میں. آج کے لیے اتنا ہی. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ مل کے سیکھ سکیں اور آپ ایک اچھا ڈسکشن کریں تاکہ آپ کی لرننگ میں اضافہ ہو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.